السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے سفیرۃ القمر کی کہانی کے 6 پارٹ پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 7 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ خوف الافیال، ہاتھیوں کا ڈر۔ الافیال خافت، زعیم الافیال خاف۔ سب ہاتھی ڈر گئے، ہاتھیوں کا لیڈر ڈر گیا۔ صفصافۃ عادت تقول انا سفیرۃ القمر انا سفیرۃ مصباح السماء۔ صفصافہ کہنے لگا کہ میں قمر کا قاصد ہوں، میں آسمان کے چراغ کا قاصد ہوں۔ قمر السماء غضبان، قمر السماء زعلان۔ آسمان کا چاند غصے میں ہے، آسمان کا چاند تنگ دل ہے۔ قمر السماء زعلان، قمر السماء زعلان عین کے ساتھ۔ آسمان کا چاند تنگ دل ہے۔ زائل اور زعلان کا معنی تنگ دل، پریشان۔ یہ زائلہ یزعلو زعلن سمیہ سے تنگ دل ہونا، مقدر ہونا۔ اسی کو باب تفعیل کے اندر، افعال کے اندر لے جائے۔ زعل یزعل تزعیلا، اور ازعال کا معنی تنگ دل کرنا، پریشان کرنا۔ القمر ابن الشمس ارسلنی الیک ویلا صحابک لابلغکم غضبہ علیکم۔ قمر یعنی سورج کا بیٹا، اس نے مجھے تیرے اور تیرے ساتھیوں کے پاس بھیجا ہے تاکہ اس کا تم پر جو غصہ اور ناراضگی ہے وہ تم کو پہنچاؤں، خبر دوں۔ اتعرفون الآن کم ذنبا ارتکبتم فی حق القمر۔ کیا تم اب جانتے ہو کہ کتنے گناہ تم نے چاند کے حق میں کیے ہیں؟ تعال معی یا ابا الحجاج ان کنت فی شک مما اقول، تعال نذهب الى عین القمر حیث تری فیہا صاحب وادی القمر۔ اے ابو الحجاج، اگر تجھے میری بات میں شک ہے تو میرے ساتھ آ، ہم چاند کے چشمے کے پاس جائیں جہاں تو اس میں وادی قمر کے مالک کو دیکھے گا۔ الارانب دقت الطبول، الارانب عادت تقول اسمع لها اسمع لها رحب بها رحب بها لا تستهن بقولها۔ خرگوشوں نے ڈھول بجا دیے، خرگوش کہنے لگے اس کی بات کو سن، اس کی بات کو سن، اس کی بات کا استقبال کر، اس کی بات کا استقبال کر، اس کی بات کو ہلکا مت سمجھ۔ الافیال خافت، زعیم الافیال خاف۔ سب ہاتھی ڈر گئے، ہاتھیوں کا لیڈر ڈر گیا۔ صفصافۃ قالت سترى صدق ما اقول تعال ایھا الفیل اصحبنی الی عین القمر لترى صدق ما سمعت۔ صفصافہ نے کہا کہ ان قریب میری بات کی سچائی کو تو دیکھ لے گا۔ آ اے ہاتھی، آ میرے ساتھ تاکہ تیرے ساتھ، آ میرے ساتھ عین القمر کی پاس تاکہ جو کچھ تو نے سنا اس کی سچائی کو تو دیکھ لے۔ تعال معی لتری مقدار غضب القمر وسخطہ علی اصحابک وعلیک۔ آ میرے ساتھ تاکہ تیرے ساتھیوں اور تیرے اوپر چاند کا جو غصہ اور ناراضگی ہے اس کی مقدار کو تو دیکھ لے۔ تعال معی یا زعیم الافیال لتری القمر بعد ان نزل الی وادی القمر وحل فی عین القمر۔ آ میرے ساتھ اے ہاتھیوں کے لیڈر تاکہ تو چاند کو وادی قمر میں اترنے کے بعد اور چشمہ قمر میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد دیکھ لے۔
سترا صاحب الوادی وجہن لوجہن، ان قریب تو وادی کے مالک کو روبرو دیکھے گا۔ سترا عاقبت ما اقدمت علیہ انت و اصحابک من شر کبیر و ذنب خطیر، ان قریب تو اس بڑی برائی اور بڑے گناہ کا انجام دیکھے گا جو تو نے اور تیرے ساتھیوں نے کیا ہے۔ حل علمت الآن لماذا ارسلنی القمر، کیا تو نے اب جان لیا کہ کیوں چاند نے مجھ کو بھیجا ہے؟ یا زائم الافیال ہا انت ذا عرفت کل شیء، اے ہاتھیوں کے لیڈر دیکھیے تو نے ہر چیز جان لی۔ نصیحت و قسم، خیر خواہی اور قسم۔ ایھا الافیال ہا انتم اولائی عرفتم لماذا ارسلنی الیکم مصباح اللیل ابن مصباح النہار، اے ہاتھیوں لو تمہیں معلوم ہو گیا کہ دن کے چراغ کے بیٹے یعنی رات کے چراغ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یعنی کیوں بھیجا ہے تمہیں معلوم ہو گیا۔ ہاں انتم اولائی علمتم ان قمر اللیل ابن شمس النہار ارسلنی الیکم لیبصرکم بشناعت عدوانکم و بشاعت جریمتکم، لو تم نے جان لیا کہ دن کے سورج کے بیٹے یعنی رات کے قمر نے مجھے تمہارے پاس کیوں بھیجا، اس لیے تاکہ تمہیں تمہاری دشمنی کی قباحت و برائی اور تمہارے گناہ کے گھناؤنے پن کو دکھاؤں۔ ارسلنی الیکم لیحذرکم من تمادیکم فی الاساءۃ والعدوان فماذا انتم صانعون، اس نے مجھے تمہارے پاس اس لیے بھیجا تاکہ میں تمہیں برے سلوک اور زیادتی میں حد سے تجاوز کرنے سے ڈراؤں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ نصیحتی الیکم ان تسرعوا بالعودۃ الی دیارکم قبل فوات الاوان، میری تم کو یہ نصیحت ہے کہ وقت کے فوت ہونے سے پہلے پہلے تم جلد از جلد تمہارے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ نصیحتی الیکم ان تسرعوا بالہرب قبل ان یحل بکم غضب القمر و عقابہ، میری تم کو یہ نصیحت ہے کہ چاند کا غصہ اور اس کی سزا تم پر اترنے سے پہلے جلد از جلد بھاگ جاؤ۔ بادروا ایھا الافیال بادروا اسرعوا بالفرار وحاذروا، جلدی کرو اے ہاتھیوں جلدی کرو، جلدی بھاگو اور بچ جاؤ۔ البدار البدار، الحزار الحزار، الفرار الفرار، جلدی کرو جلدی کرو، بچو بچو، بھاگو بھاگو۔ اتعرفون ماذا یحل بکم اذا تلقاتم فی الخروج من وادی القمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم وادی قمر سے نکلنے میں توقف کرو گے تو تم کو کیا تمہارے اوپر کیا مصیبت آ پڑے گی؟ تلقا تلقن کا معنی توقف کرنا، ہچکچانا۔ انا اخبرکم ببعض ما یحل بکم ایھا الافیال من عذاب و نقال، میں تمہیں کچھ وبال اور عبرتناک سزا کی خبر دیتا ہوں جو تم پر آ پڑے گی اے ہاتھیوں۔ اعلموا ان ابان القمر ابن الشمس حلف ان یعمی عیونکم، تم جان لو کہ ہمارا باپ قمر جو کہ شمس کا بیٹا ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دے گا۔ اعلموا ان جدتنا الشمس ام ابین القمر حلفت ان تزهق ارواحکم بحرارتها وتحرق اجسامکم باشعتها، تم جان لو کہ ہماری دادی
شمس جو کہ ہمارے باپ قمر کی ماں ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ تمہاری روحوں کو اپنی حرارت و گرمی سے ہلاک کر دے اور تمہارے جسموں کو اپنی کرنوں سے جلا دے۔ ھذا انذار مصباح اللیل ابن مصباح النہار، یہ دن کے چراغ کے بیٹے رات کے چراغ کی دھمکی ہے۔ ربما ظن احدکم اننی غیر صادقۃ فیما اقول، تم میں سے کسی کو گمان ہو سکتا ہے کہ میں میری بات میں سچا نہیں ہوں، جھوٹا ہوں۔ ان کان بعضکم یشک فیما سمع فلیتبعنی الی عین القمر، اگر تم میں سے کچھ کو اس بات میں شک ہے جو انہوں نے سنی تو چاہیے کہ وہ میری پیچھے چل کر قمر کے چشمے کے پاس آئے۔ زعیم الافیال تملکہ الخوف، الافیال تملکہ الرعب، ہاتھیوں کے لیڈر پر خوف طاری ہو گیا، ہاتھیوں پر رعب و دبدبہ چھا گیا۔ صفصافۃ قالت تعال معی یا ابا الحجاج، تعال یا زعیم الافیال، ہلم فصحبنی الی عین القمر، صفصافہ نے کہا کہ آ میرے ساتھ اے ابو الحجاج، آ اے ہاتھیوں کے لیڈر، آ میرے ساتھ عین القمر کے پاس۔ تعال معی لتری بعینیک مصداق ما سمعتہ باذنیک، آ میرے ساتھ تاکہ تو اپنی آنکھوں سے اس بات کی سچائی کو دیکھ لے جس کو تو نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ الافیال خافت مما سمعت، زعیم الافیال خاف مما سمع، سب ہاتھی اس بات کو سن کر ڈر گئے، ہاتھیوں کا لیڈر اس بات کو سن کر ڈر گیا۔ انا صدقت ما تقولین لا حاجۃ الی لقاء القمر، ہاتھیوں کے لیڈر نے زعیم الافیال قال لزعیمۃ الارانب انا صدقت ما تقولین لا حاجۃ الی لقاء القمر، ہاتھیوں کے لیڈر نے خرگوشوں کے لیڈر کو کہا تیری بات میں نے تجھ کو سچا جان لیا، قمر کی ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ لا حاجۃ بنا للذهاب الی عین القمر، ہمیں قمر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنرحل عن وادی القمر لن نبقى لحظة واحدة فی وادی القمر، ہم عنقریب وادی قمر سے کوچ کر جائیں گے، یعنی سفر کر جائیں گے، وادی قمر میں ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں رکیں گے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا اس کہانی کا پارٹ نمبر 7۔ آنے والے ویڈیو کے اندر اس کہانی کا پارٹ نمبر 8 پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔